سینیٹر شہری رحمان صاحبہ میں جوائن کر چکی ہیں. بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ. شہری رحمان صاحبہ, بجٹ ظاہر ہے اب تو بالکل اس کی آمد ہے, کل یہ پیش کر دیا جائے گا, اور اس سے قبل ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جب بجٹ میں ڈیلے ہو رہا تھا تو پروونسز کے ساتھ مسلسل بات چیت چل رہی تھی, اتحادیوں سے یعنی کہ پیپلز پارٹی سے حکومت کی بات چیت چل رہی تھی, کچھ اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا تھا. اب اتفاق رائے تو ہو گیا ہے, لیکن اب جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صوبے بھی اپنا شیئر دے رہے ہیں فیڈرل کے لیے کچھ فسکل اسپیس پیدا کرنے کے لیے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر صوبوں کی اب کتنی ذمہ داری ہوگی آنے والے وقت میں کہ عوام کو کچھ کسی قسم کا ریلیف دیا جائے اس بجٹ کے بعد؟ جی دیکھیے, صوبے بھی اس وقت بری طرح اوور سٹریچڈ ہیں, یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں سب کے ڈیولپمنٹ بجٹس جو ہیں وہ کم کیے گئے ہیں, اور صوبوں کو سرپلس بھی واپس دینا ہے اور پھر ایک اور کنٹریبیوشن کرنا ہے جو تو خیر ناگزیر ہے, کیونکہ وہ ہماری ایک سیکیورٹی ظاہر ہے ایکسپینڈیچرز بڑھے ہیں تو وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن جو صورتحال اس وقت ہے نہ وفاق میں نہ صوبے میں خاص طور سے آپ دیکھیے ڈیولپمنٹ سپینڈنگ اتنی کم ہو رہی ہے کیونکہ کٹوتیاں اتنی ہوئی ہیں, اور پیچھے آپ دیکھیں کہ تھرو فارورڈ ایک چیز ہوتی ہے, یعنی کہ پرانی جو پروجیکٹس ہیں اور اسکیمیں جنہیں کہتے ہیں وہ ہی مشکل سے مکمل ہو پا رہی ہیں, اور مطلب جبکہ صوبے جو ہیں ان کا ٹیکسیشن کا ریکارڈ وفاق سے بہتر ہے, یعنی کہ جو سیلز ٹیکس وغیرہ کلیکٹ ہوتا ہے گڈس پہ تو نہیں, لیکن ہر صوبے کا وفاق سے بہتر یعنی مین ایف بی آر سے بہتر ریکارڈ ہے ٹیکس کلیکشن میں, اور یہی آپ کا سب سے بڑا مطلب ایک بڑی کمی ہے کہ آپ انہی لوگوں سے وہی وتھ ہولڈنگ قسم کے ٹیکسز لے لیتے ہیں یا سیلز ٹیکسز لے لیتے ہیں, وہ بھی آپ کلیکٹ نہیں کر پاتے. اور ہماری بات یہ ہے مستقل کہ دیکھیے آپ ٹیکس نیٹ کو بڑا کریں بجائے اس کے کہ نیچے انہی لوگوں پر وہ دباؤ ڈالتے جائیں جن کی ویسے ہی کمر ٹوٹ گئی ہے, چاہے وہ متوسط طبقے ہوں یا اگر آپ بزنسز کی بھی بات کریں تو وہ بھی کمپلین کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں اتنا ٹیکسیشن ہمیں لاگو کر رہے ہیں ہم پر, تو ہم کہاں جائیں اور ہم پھر روزگار کہاں سے پیدا کریں. جو ملک میں اس وقت 7% بے روزگاری ہے جو بہت زیادہ ہوتی ہے. سینیٹر صاحبہ, صوبے تعاون کر رہے ہیں وفاق کے ساتھ, جب اپنے بجٹ میں سے حصہ نکال کے وفاق کو دینے جا رہے ہیں, آپ بھی ان میٹنگز کا حصہ رہی ہیں, ابھی آپ نے خود بات کر دی کہ وہ اوور سٹریچ ہو رہے ہیں صوبے اس وقت. بڑا کنسرن ہوتا ہے عوام کا بھی جب صحت, تعلیم اور جو بنیادی سہولیات ہیں ان کی بات کی جائے. آپ کو کیا لگتا ہے صوبوں کو کہیں نہ کہیں ان بنیادی چیزوں کی طرف بھی کٹ جائے گا جب ہم صحت, تعلیم خاص طور پہ بات کرتے ہیں, کلائمیٹ کی بات کرتے ہیں اس وقت میں جو سب سے بڑا معاملہ بن رہا ہے, صوبے مینج کر جائیں گے اپنے بجٹ کے ساتھ, یا یہ شیئر کرتے ہوئے کوآپریٹ کرتے ہوئے وفاق کے ساتھ یہاں بنیادی جگہ پہ بھی انہیں کٹ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ شیئر کرنا پڑے گا, کوآپریشن بڑھانی پڑے گی ان دا سینس کہ وفاق اپنی دیکھیے ایک سرپلس بھی صوبہ واپس دے رہے ہیں نا, آپ کو پتا ہے کہ سرپلس بھی ایک دے رہے ہیں اور وفاق کو, تو یہ جو مثلاً ایک یہ ٹیکس وفاق بڑھاتی جا رہی ہے, صوبے تو نہیں بڑھا رہے ہیں نا ٹیکسیشن, وفاق بڑھاتی جا رہی ہے. پی ایل ڈی لے لیں آپ, یہ خربوں میں اب ہونے لگا ہے, جو ون ٹائم ٹیکس لگا تھا فلڈ کے لیے یہ پیٹرولیم لیوی, اس کے اندر کاربن لیوی بھی آ جائے گا جو کلائمیٹ لیوی سمجھ لیں اسے, اور یہ 2.5 سے 5% تک میری اطلاع میں ہو جائے گا. تو یہ بڑے ایکسپینڈیچر, یہ بڑی ٹیکسیشن ہے جی, یہ لیویز ہیں یعنی کہ یہ ڈویزیبل پول میں نہیں جاتی, تو یہ وفاق اپنے پاس ہی رکھتا ہے. وفاق کے پاس بہت اختیارات ہیں ٹیکسیشن کے اور وہ استعمال کر رہا ہے, لیکن پھر بھی اتنا برڈن لگا کے آپ خربوں کا برڈن لیویز کے ذریعے لگا کے جو ڈائریکٹ ہر مطلب کنزیومر پہ جاتے ہیں, ہر شہری پہ لگتے ہیں, اور ویسے آپ کو پتا ہے پیٹرولیم ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے, ہر گھر کا کام بجٹ ہوتا ہے. جی ہر گھر کا کام ہے, اور چاہے وہ کوئی بھی پروڈکٹ ہو تو پیٹرولیم کا یہ ریلیٹڈ لیویز بڑھتی چلی جا رہی ہیں. مگر سینیٹر صاحبہ بھی آپ خود کہہ رہی ہیں کہ جب ہم ایف بی آر کی کارکردگی کی بات کریں کہ بھائی وہاں پہ سٹریچ کی ضرورت ہے, اس بیس کو براڈن کرنے کی ضرورت ہے, تو کیوں نہیں کر پا رہے؟ آپ کے پاس کیا مطلب جب آپ لوگ میٹنگ میں بیٹھ رہے ہیں ایف بی آر یا گورنمنٹ کا کیا پرابلم ہے, وہ کیوں نہیں کر پا رہے جبکہ خود چیئرمین ایف بی آر کہہ رہے ہیں کہ تمام سفارشی کلچر ختم ہو گیا اور ہم نے اپ گریڈ کر لیا اور ٹیکنالائز کر دیا گیا اس سسٹم کو؟ دیکھیں وہ تو اب انہوں نے جو ٹارگیٹس تخمینے لگائے ہیں 15 کے, آپ نے دیکھا رائٹ 15 ٹریلین کے,
تو دیکھتے ہیں اگر کلیکشن یہ میں سمجھتی ہوں بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ اگر براڈن کریں بیس کو، اور آپ تاجران ہوں جو بھی ہوں جو دینا بھی چاہ رہے ہیں، جو ایک آپ کی فارمل اکانومی کو آپ بھائی ڈاکیومنٹ بھی تو کر سکتے ہیں نا ایک ساتھ. تو اور صوبے جو ہیں وہ ایف بی آر جو ہے 11% کر رہا ہے ٹیکس کلیکشن، اور صوبہ کر رہا ہے مثلا سندھ کر رہا ہے 22 اور 23 تک، اور پنجاب بھی 30s میں آ گیا ہے اب سننے میں وہ کہہ رہے ہیں. باقی صوبے بھی ہر صوبہ اس وقت بیٹر ٹیکس کلیکشن کر رہا ہے ایف بی آر کی مناسبت، اور ان کے پاس یہ بڑے بڑے ٹولز بھی ہیں ہر لیویز کے، جو دیکھیے یہ آبسلیٹ ہو گئے ہیں، اور ان کا یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں اپنا ڈیٹ ری پیمنٹس کرنے ہیں، 49% تو ہمارا ڈیٹ ری پیمنٹس انٹرسٹ پیمنٹس ہوتے ہیں. تو بھائی ہمارے ساتھ بیٹھ کے جب سال بجٹ سے اب تک پہ تو نہ، لیکن تجاویز نکالیں. سینیٹر صاحبہ آپ کچھ اس حوالے سے بھی شیئر کر سکتی ہیں کہ بی آئی ایس پی پہ بھی کوئی بات چیت ہوئی تھی جب یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ بات چیت چل رہی تھی حکومت کے ساتھ کہ اس کا بھی پھر شیئر ڈیوائیڈ ہونا چاہیے؟ جی وہ شیئر نہیں اس وقت ڈیوائیڈ ہو رہا، کیونکہ جیسے میں نے کہا یہ لیویز وغیرہ ساری بڑی ان اے وے یہ تو سیلز ٹیکس ہی ہے نا، ایک اور کیا ہے. تو یہ آپ وہیں رکھ رہے ہیں، آپ ڈویزیبل پول میں واپس نہیں آپ دے رہے ہیں صوبے کو تو پھر بات کریں، لیکن صوبہ تو کہیں ٹیکسیشن کا نئی مد کہاں سے کریٹ کرے گا؟ ان کو تو برڈن لینا ہے سوشل سپینڈنگ کا، جیسے آپ نے ابھی بات کی مجھ سے. تو یہ ساری باتیں، پھر سرپلس بھی واپس دینا ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے وفاق کو. تو یہ ساری باتیں ہوتے ہوئے تو ظاہر ہے بی آئی ایس پی دنیا کا گولڈ سٹینڈرڈ ہے جی سوشل ٹرانسفر میں. جب بھی آپ کی کوئی آفت آتی ہے آپ اسی پہ ہی ڈالتے ہیں نا کہ لوگوں کے دہلیز پہ دروازے تک آپ فوری طور پر امداد فراہم کر سکیں، چاہے وہ ہیلتھ کا ہو کوئی یا امپلائمنٹ کوئی بھی اسکیم ہوتی ہے آپ اس کے ذریعے لگا دیتے ہیں. آپ بالکل اس کو، اور یہ وسیلہ ٹرانسفر اس لیے ضروری ہے جی کہ آپ دیکھیں اس وقت میں سمجھوں گی کہ کوئی ہر دوسرا یا تیسرا پاکستانی تو غربت کی لکیر کے نیچے ہے نا. جب 42% آپ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ آپ کی پاورٹی لائن سے نیچے ہیں لوگ، تو ان کا بھی ہمیں سوچنا ہے، بلکہ پہلے ان کا سوچنا چاہیے نا جو سب سے محروم طبقے ہیں. محروم طبقہ ہے، متوسط طبقہ ہے، ان کی بھی سروائیول مشکل ہو رہی ہے. تو یہ شرنکنگ دنیا میں ویسے حالات بھی ایسے ہیں، دیکھیے جنگوں کا ایک مستقل بازار گرم ہے، اور جب جنگیں ہوتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں تیل وغیرہ خام ہر چیز کی قیمت پھر کہاں آسمانوں سے باتیں کرتی ہے. اس صورتحال میں ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم بیٹھ کے ایک کچھ ٹیکسیشن اور اپنی بھی جو آپ نے مثلاً وفاق سے ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی بھی تو تھوڑی ایکسپینڈیچرز کم کریں، یعنی کہ آپ ڈیولوشن کر چکے ہیں آپ کی ساری منسٹریز، پھر بھی ڈپلیکیشن کے علاوہ آپ نے ہر سب کے ساتھ اتھارٹیز بنا دی ہیں پیرلل، تو آپ کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز تو بڑھتے جا رہے ہیں. سینیٹر صاحبہ سوال یہ ہے کہ وفاق آپ کو بتاتا کیا ہے، جواب کیا دیتا ہے؟ ابھی تکنیکی کمیٹیاں بھی بنائی گئی ہیں جو پیسے دینے ہیں صوبوں نے، تو کیا اس معاملے میں بیٹھ کر وہاں انسٹرکچرل ریفارمز پر بھی بات نہیں ہو رہی آپ لوگوں کے درمیان؟ دیکھیے وہ بجٹ کی رات بھی اس طرح چلتی ہے نا، پورا ہفتہ بس اب جلدی ہے، بجٹ لیٹ ہو رہی ہے، تب کنسلٹیشن میں آپ ری اسٹرکچر ہر چیز تو نہیں کر سکتے. جتنا ہم ان کو پش بیک کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ والا ٹیکس اس طرح لگائیں اور ادھر نہ لگائیں. تو مثلاً ایجوکیشن پہ یا آپ کی اسٹیشنری پہ آ رہا ہے، دیکھیے یہ تعلیم کا تو ویسے ہی فقدان ہے، 26 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں ملک کے، تو ہم نے ایجوکیشن پر ٹیکس لگا دیا ان کے مٹیریل پر اور اسٹیشنری پر، تو پھر تو بالکل ہی مطلب. لیکن سینیٹر صاحبہ ہمیں آج وزیر خزانہ کی بات سے ہی لگ رہا تھا کہ یہ بھی آئی ایم ایف ڈریون ایک بجٹ ہی ہے، کیونکہ ان کی پوری گفتگو میں ہم نے کہیں عوامی بات کوئی نہیں سنی کہ اس میں یہ بات کی گئی ہو کہ عوام سے ہم نے ریلیف دینا ہے اس بجٹ میں. جی عوام کو ریلیف دینا بہت ضروری ہے جی، اور یہ کوئی صرف سیاسی بات نہیں ہے، یہ ایک ہمارا عمرانی معاہدہ ہے لوگوں سے کہ جس کا بھی ہاتھ ہو اس قسم کی اکاؤنٹنگ پر، آڈیٹنگ پر،
बजट बनाने पर ये जाहिर है ये मुल्क के ही अखराजात जो भी हैं सही। ये हम सबका कोई किसी का जाती सरमाया तो नहीं है ना, ये तो हम एक दूसरे का पब्लिक स्पेंडिंग है ना, ये बिल्कुल, ये टैक्स भी आवाम से इकट्ठा किया जाता है। सेनेटर साहबा बहुत शुक्रिया, शेर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थी, आपने अपना कीमती वक्त दिया।